سلیمان بن مغیرہ نے ہمیں ثابت سے حدیث بیان کی۔ کہا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ہمیں حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حصے کی ایک کنیز لینے کی اجازت دے کر غیر رسمی طور پر تقسیم کا آغاز فرما دیا تھا۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی تعریف کرنے لگے۔ وہ کہہ رہے تھے ہم نے قیدیوں میں ان جیسی عورت نہیں دیکھی۔ تو آپ نے دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے بدلے میں جو انہوں نے چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ پھر آپ نے اسے میری والدہ کے سپرد کیا اور فرمایا اسے بنا سوار دو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے نکلے، حتیٰ کہ جب آپ نے اسے پشت کی طرف کر لیا یعنی خیبر پیچھے رہ گیا تو آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ پھر ان یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خیمہ لگوایا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زیادہ راہ سے زائد کچھ ہو وہ اسے ہمارے پاس لے آئے۔ کہا اس پر کوئی آدمی زائد کھجوریں لے کر آنے لگا اور کوئی زائد ستو، حتیٰ کہ لوگوں نے ان چیزوں سے ایک ڈھیر مخلوط کھانے یعنی حیض کا بنا لیا۔ پھر وہ اس حیض میں سے تناول کرنے لگے اور بارش کے پانی کے حوضوں سے جو ان کے قریب تھے پانی پینے لگے۔ کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تھا ان یعنی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ۔ کہا اس کے بعد ہم چل پڑے۔ جب ہم نے مدینے کی دیواریں دیکھیں تو ہم شدت شوق سے اس کی طرف لپک پڑے۔ ہم نے اپنی سواریاں اٹھا دیں یعنی تیز کر دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی سواری اٹھا دی۔ کہا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ سوار کر لیا تھا۔ کہا اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو ٹھوکر لگی تو آپ زمین پر آ رہے اور وہ یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی زمین پر آ رہی۔ کہا لوگوں میں سے کوئی بھی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا تھا اور نہ ان کی طرف۔ کہا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے پردہ کیا۔ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ پھر ہم مدینے کے اندر داخل ہوئے تو آپ کی ازواج کی باندیاں باہر نکل آئیں۔ وہ ایک دوسری کو وہ یعنی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھا رہی تھیں اور ان کے گرنے پر دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3501۔ محمد بن حاتم بن میمون نے مجھے حدیث بیان کی۔ کہا ہمیں بحث نے حدیث سنائی۔ نیز محمد بن رافع نے مجھے حدیث بیان کی۔ کہا ہمیں ابو نضر ہاشم بن قاسم نے حدیث سنائی۔ ان دونوں یعنی بحث اور ابو نضر نے کہا ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے ثابت سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ یہ بحث کی حدیث ہے۔ کہا جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت گزری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ان یعنی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی میرے ساتھ شادی کا ذکر کرو۔ کہا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، حتیٰ کہ ان کے پاس پہنچے تو وہ اپنے آٹے میں خمیر ملا رہی تھی۔ کہا جب میں نے ان کو دیکھا تو میرے دل میں ان کی عظمت بیٹھ گئی، حتیٰ کہ میں ان کی طرف نظر بھی نہ اٹھا سکتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شادی کا ذکر کیا تھا۔ میں نے ان کی طرف اپنی پیٹھ کی اور ایڑیوں کے بل مڑا اور کہا زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا ذکر کرتے ہوئے پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا میں کچھ کرنے والی نہیں یہاں تک کہ اپنے رب سے مشورہ یعنی استخارہ کر لوں، اور وہ اٹھ کر اپنی نماز کی جگہ کی طرف چلی گئیں اور ادھر قرآن نازل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت لیے ان کے پاس تشریف لے آئے۔ سلیمان بن مغیرہ نے کہا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اپنے آپ سمیت سب لوگوں کو دیکھا کہ جب دن کا اجالا پھیل گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روٹی اور گوشت کھلایا۔ اس کے بعد اکثر لوگ نکل گئے، چند باقی رہ گئے۔ وہ کھانے کے بعد آپ کے گھر میں ہی باتیں کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا۔ آپ یکے بعد دیگرے اپنے ازواج کے حجروں کی طرف جا کر انہیں سلام کہنے لگے۔ وہ جواب دے کر کہتی اللہ کے رسول
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نئی اہلیہ کو کیسا پایا؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نہیں جانتا، میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ جا چکے ہیں، یا آپ نے مجھے بتایا، پھر آپ چل پڑے حتیٰ کہ گھر میں داخل ہو گئے۔ میں بھی آپ کے ساتھ داخل ہونے لگا تو آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ لٹکا دیا، اور اس وقت حجاب کا حکم نازل ہوا۔ کہا اور لوگوں کو اس مناسبت سے جو نصیحت کی جانی تھی کر دی گئی۔ ابن رافع نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا، اے ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو مگر یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے آنے کی اجازت دی جائے، اس حال میں آؤ کہ اس کے پکنے کا انتظار نہ کر رہے ہو، یعنی کھانے کے وقت آؤ، پہلے نہ آؤ، یہاں سے لے کر اس فرمان تک، اور اللہ حق سے شرم نہیں کرتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3502۔ ابو ربیع زہرانی، ابو کامل فضیل بن حسین اور قتیبہ بن سعید نے ہمیں حدیث بیان کی۔ کہا ہمیں حماد نے، وہ جو زید کے بیٹے ہیں، ثابت سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ ابو کامل نے کہا اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کی کسی چیز یعنی خوشی پر اس جیسا ولیمہ کیا ہو جیسا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح پر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بکری ذبح کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3503۔ عبدالعزیز بن صہیب سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کا اس سے بڑھ کر یا اس سے بہتر ولیمہ نہیں کیا جیسا ولیمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا۔ ثابت بنانی نے پوچھا آپ نے کس چیز سے ولیمہ کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا آپ نے انہیں روٹی اور گوشت کھلایا حتیٰ کہ انہوں نے سیر ہو کر کھانا چھوڑ دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3504۔ یحییٰ بن حبیب حارثی، عاصم بن نضر تیمی اور محمد بن عبد العالی نے ہمیں حدیث بیان کی، سب نے معتمر سے روایت کی۔ لفظ یحییٰ بن حبیب کے ہیں۔ کہا ہم سے معتمر بن سلیمان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے کہا ہمیں ابو مجلس نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو اپنے لوگوں کو کھانے کی دعوت دی، انہوں نے کھانا کھایا، پھر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ کہا آپ نے ایسا انداز اختیار فرمایا گویا کہ کھڑے ہونے لگے ہوں، اس پر بھی وہ نہ اٹھے۔ جب آپ نے یہ صورتحال دیکھی تو آپ کھڑے ہو گئے، جب آپ کھڑے ہوئے تو لوگوں میں سے بھی جو کھڑے ہوئے وہ ہو گئے۔ عاصم اور ابن عبد العالی نے اپنی حدیث میں اضافہ کیا، کہا 3 آدمی بیٹھے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہونے کے لیے تشریف لے آئے تو اس وقت بھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پھر کچھ دیر بعد وہ اٹھے اور چلے گئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ وہ جا چکے ہیں، آپ تشریف لائے اور اندر داخل ہوئے، میں بھی داخل ہونے لگا تو آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ لٹکا دیا۔ کہا اور اس موقع پر اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، اے ایمان والو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو الا یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، ایسے وقت میں آؤ کہ آ کر اس کے پکنے کا انتظار کرنے والے نہ ہو، یعنی کھانا رکھ دیا جائے تو آؤ، اس فرمان تک۔ بلا شبہ یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3505۔ ابن شہاب نے کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پردے کے حکام کو سب لوگوں سے زیادہ جاننے والا میں ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا کرتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلہا کی حیثیت سے صبح کی، آپ نے اسی رات مدینے میں ان سے شادی کی تھی۔ دن چڑھنے کے بعد آپ نے لوگوں کو کھانے کے لیے بلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو کچھ افراد لوگوں کے چلے جانے کے بعد بھی آپ کے ساتھ بیٹھے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ آپ چلے تو میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا
حتیٰ کہ آپ سب حجروں سے ہوتے ہوئے حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے۔ پھر آپ نے سوچا کہ وہ لوگ جا چکے ہوں گے، آپ واپس ہوئے، میں بھی آپ کے ساتھ واپس آیا تو تب بھی وہ اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ لوٹ گئے اور میں بھی دوبارہ لوٹ گیا، حتیٰ کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے تک پہنچے تو پھر سے واپس آئے، میں بھی آپ کے ساتھ واپس آیا تو دیکھا کہ وہ لوگ اٹھ کر جا چکے تھے۔ اس کے بعد آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ لٹکا دیا اور اس وقت پردے کی آیت نازل کی گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3506۔ جعفر بن سلیمان نے ہمیں ابو عثمان جہاز سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور اپنی اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے۔ میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حائس تیار کیا، اسے پیالہ نما بڑے برتن میں ڈالا اور کہا انس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ اور عرض کرو یہ میری والدہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور وہ آپ کو سلام عرض کرتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے تھوڑی سی چیز ہے۔ کہا میں اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی میری والدہ آپ کو سلام پیش کرتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول یہ آپ کے لیے ہماری طرف سے تھوڑی سی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا اسے رکھ دو۔ آپ نے اسے بھی ولیمے کے کھانے کے ساتھ شامل کر لیا، پھر فرمایا آ جاؤ فلاں فلاں اور فلاں اور جو لوگ تمہیں ملے انہیں بلا لاؤ۔ آپ نے چند آدمیوں کے نام لیے، کہا میں ان لوگوں کو جن کے آپ نے نام لیے اور وہ جو مجھے ملے ان کو لے آیا۔ کہا میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا وہ سب تعداد میں کتنے تھے؟ انہوں نے جواب دیا 300 کے لگ بھگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا انس برتن لے آؤ۔ کہا لوگ اندر داخل ہوئے حتیٰ کہ صفہ یعنی چبوترا اور حجرہ بھر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 افراد حلقہ بنا لیں اور ہر انسان اپنے سامنے سے کھائے۔ ان سب نے کھایا حتیٰ کہ سیر ہو گئے، ایک گروہ نکلا تو دوسرا داخل ہوا، اس طرح ہوتا رہا حتیٰ کہ ان سب نے کھانا کھا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا انس اٹھا لو، تو میں نے برتن اٹھا لیے۔ مجھے معلوم نہیں کہ جب میں نے کھانا رکھا تھا اس وقت زیادہ تھا یا جب میں نے اٹھایا اس وقت۔ کہا ان میں سے کچھ ٹولیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی اہلیہ دیوار کی طرف رخ کیے بیٹھی تھیں۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، یکے بعد دیگرے اپنی ازواج کو سلام کیا، پھر واپس ہوئے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کیا واپس ہو گئے ہیں تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ آپ پر گراں گزر رہے ہیں۔ کہا تو وہ جلدی سے دروازے کی طرف لپکے اور سب کے سب نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لائے حتیٰ کہ آپ نے پردہ لٹکایا اور اندر داخل ہو گئے اور میں حجرہ نما صفے میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ تھوڑی ہی دیر ٹھہرے حتیٰ کہ دوبارہ باہر میرے پاس آئے اور آپ پر یہ آیت نازل کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے انہیں آیت کریمہ کے جملہ کلمات کو تلاوت فرمایا۔ اے ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو الا یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، کھانا پکنے کا انتظار کرتے ہوئے نہیں، بلکہ جب تمہیں دعوت دی جائے تب تم اندر جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور وہیں باتوں میں دل لگاتے ہوئے نہیں بیٹھے رہو۔ بلا شبہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے۔ آیت کے آخر تک۔ جعد نے کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان آیات کے ساتھ جو ایک ہی طویل آیت میں سمودی گئیں میرا تعلق سب سے زیادہ قریب کا ہے، اور ان کے نزول ہوتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج رضی اللہ تعالی عنہن کو پردہ کرا دیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3507۔ معمر نے ہمیں ابو عثمان جہاں سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑے برتن میں حیث بھی آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا۔
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور مسلمانوں میں سے جو بھی تمہیں ملے اسے میرے پاس بلا لاؤ۔ تمہیں جس سے ملا اسے آپ کی طرف دعوت دی۔ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، کھانا کھاتے اور نکل جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس میں برکت کی دعا کی۔ اس کے بارے میں جو اللہ نے چاہا کہ آپ کہیں آپ نے کہا، اور میں جس کو بھی ملا ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا مگر اسے دعوت دی۔ لوگوں نے کھایا حتیٰ کہ سیر ہو گئے اور نکل گئے۔ ان میں سے ایک گروہ وہیں رہ گیا۔ انہوں نے آپ کی موجودگی میں طویل گفتگو کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا محسوس کرنے لگے کہ ان سے کچھ کہیں، چنانچہ آپ نکلے اور انہیں گھر میں ہی چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اے ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو الا یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اندر آنے کی اجازت دی جائے، کھانا پکنے کا انتظار کرتے ہوئے نہیں۔ قتادہ نے کہا، کھانے کے وقت کا انتظار کرتے ہوئے نہیں، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تب تم اندر جاؤ، حتیٰ کہ آپ نے یہاں تک تلاوت کی، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے اور زیادہ پاکیزگی کا طریقہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3508۔ امام مالک نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو وہ اس میں ضرور آئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3509۔ خالد بن حارث نے ہمیں عبید اللہ بن عمر بن حفص مدنی سے حدیث بیان کی، انہوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو وہ قبول کرے۔ خالد نے کہا، عبید اللہ اسے شادی کی یعنی دعوت ولیمہ پر محمول کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3510۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر کے والد نے کہا، ہمیں عبید اللہ نے نافع سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو شادی کے ولیمے کی دعوت دی جائے تو وہ قبول کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3511۔ حماد نے ہمیں ایوب سے حدیث بیان کی، انہوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں بلایا جائے تو دعوت میں آؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3512۔ معمر نے ہمیں ایوب سے خبر دی، انہوں نے نافع سے روایت کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو دعوت دے تو وہ قبول کرے، شادی ہو یا اس جیسی کوئی اور تقریب۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3513۔ زبیدی نے ہمیں نافع سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو شادی یا اس جیسی کسی تقریب میں بلایا جائے تو وہ قبول کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3514۔ اسماعیل بن امیہ نے ہمیں نافع سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں بلایا جائے تو دعوت میں آؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3515۔ موسیٰ بن عقبہ نے نافع سے خبر دی، انہوں نے کہا، میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بھائیوں کی طرف سے دی جانے والی اس دعوت کو جب تمہیں اس کے لیے بلایا جائے قبول کرو۔ کہا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دعوت میں شریک ہوتے، خواہ وہ شادی کی ہو یا شادی کے بغیر، اور وہ روزے کی حالت میں بھی اس میں آتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3516۔ عمر بن محمد نے مجھے نافع سے حدیث بیان کی،
انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں بکری کے پائے کی بھی دعوت دی جائے تو قبول کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3517۔ محمد بن مسنہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبد الرحمن بن مہدی نے حدیث سنائی، نیز ہمیں محمد بن عبداللہ بن نمیر نے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی، دونوں یعنی ابن مہدی اور عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں سفیان اور ابو زبیر سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو وہ اس میں آئے، پھر اگر اور چاہے تو کھا لے، چاہے تو نہ کھائے، پھر اگر چاہے تو کھا لے، چاہے تو نہ کھائے۔ ابن مسنہ نے کھانے کی دعوت کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3518۔ ابن جریج نے ابو زبیر سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3519۔ ابن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو وہ قبول کرے، اگر وہ روزے دار ہے تو دعا کرے، اور اگر روزے کے بغیر ہے تو کھانا کھائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3520۔ امام مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے اعرج سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، وہ کہا کرتے تھے اس ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور مسکینوں کو چھوڑ دیا جائے، اور جس نے بلانے کے باوجود دعوت میں شرکت نہ کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3521۔ سفیان بن عیینہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا میں نے امام زہری سے پوچھا جناب ابو بکر یہ حدیث کس طرح ہے؟ بدترین کھانا امیروں کا کھانا ہے، وہاں سے اور جواب دیا یہ حدیث اس طرح نہیں ہے کہ بدترین کھانا امیروں کا کھانا ہے۔ سفیان نے کہا میرے والد غنی تھے، جب میں نے یہ حدیث سنی تھی تو اس نے مجھے گھبراہٹ میں ڈال دیا، اس لیے میں نے اس کے بارے میں امام زہری سے دریافت کیا۔ انہوں نے کہا مجھے عبد الرحمن اعرج نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے۔ آگے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3522۔ معمر نے زہری سے خبر دی، انہوں نے سعید بن مسیب سے اور اعرج سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے۔ آگے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی حدیث کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3523۔ ابو زناد نے اعرج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مانند حدیث روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3524۔ زیاد بن سعد نے کہا میں نے ثابت بن ایاز اعرج سے سنا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین کھانا ایسے ولیمے کا کھانا ہے کہ جو اس میں آتا ہے اسے روکا جاتا ہے، اور جو اس میں شمولیت سے انکار کرتا ہے اسے بلایا جاتا ہے، اور جس شخص نے دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3525۔ سفیان نے ہمیں زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رفاعہ بن سیمول قرظی کی بیوی تمیمہ بنت وہب قرظیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی میں رفاعہ کے ہاں نکاح میں تھی، اس نے مجھے طلاق دی اور قطعی یعنی تیسری طلاق دے دی، تو میں نے عبد الرحمن بن زبیر بن باتا قرظی سے شادی کر لی، مگر جو اس کے پاس ہے وہ کپڑے کی جھالر کی طرح ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کیا تم دوبارہ رفاعہ کے پاس لوٹنا چاہتی ہو؟ نہیں جا سکتی،
حتیٰ کہ تم اس یعنی دوسرے خاوند کی لذت چکھ لو اور وہ تمہاری لذت چکھ لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس موجود تھے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابن سعید بن عاص دروازے پر اجازت ملنے کے منتظر تھے، تو انہوں نے پکار کر کہا ابو بکر، کیا آپ اس عورت کو نہیں سن رہے جو بات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونچی آواز سے کہہ رہی ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 3526۔ یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، کہا مجھے عروہ بن زبیر نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں خبر دی کہ رفاعہ قرظی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور قطعی یعنی آخری طلاق دے دی، تو اس عورت نے اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر قرظی سے شادی کر لی۔ بعد ازاں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول، وہ رفاعہ کے نکاح میں تھی، اس نے اسے 3 طلاق بھی دے دی، تو میں نے اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر سے شادی کر لی، اور وہ اللہ کی قسم اس کے پاس تو کپڑے کے کنارے کی جھالر کی مانند ہی ہے، اور اس نے اپنی چادر کے کنارے کی جھالر پکڑ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا شاید تم رفاعہ کے پاس جانا چاہتی ہو، نہیں، یہاں تک کہ وہ تمہاری لذت چکھ لے اور تم اس کی لذت چکھ لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ حجرے کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، انہیں ابھی اندر آنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ کہا تو خالد نے وہیں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارنا شروع کر دیا، آپ اس عورت کو سختی سے اس بات سے روکتے کیوں نہیں جو وہ بلند آواز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہہ رہی ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 3527۔ معمر نے ہمیں زہری سے خبر دی، انہوں نے عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رفاعہ قرظی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو عبد الرحمن بن زبیر نے اس عورت سے نکاح کر لیا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رفاعہ نے اسے 3 طلاقوں میں سے آخری طلاق بھی دے دی ہے، جس طرح یونس کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3528۔ ابو اسامہ نے ہمیں ہشام سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جس سے کوئی آدمی نکاح کرے پھر وہ اسے طلاق دے دے، اس کے بعد وہ کسی اور آدمی سے نکاح کر لے اور وہ اس کے ساتھ مباشرت کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دے، تو کیا وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حتیٰ کہ وہ دوسرا خاوند اس کی لذت چکھ لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3529۔ ابن فضیل اور ابو معاویہ نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3530۔ علی بن مسہر نے عبید اللہ بن عمر بن حفص عمری سے حدیث بیان کی، انہوں نے قاسم بن محمد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، اس کے بعد ایک اور آدمی نے اس سے نکاح کیا، پھر اس نے اس کے ساتھ مباشرت کرنے سے پہلے اس عورت کو طلاق دے دی، تو اس کے پہلے شوہر نے چاہا کہ اسے نکاح کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نہیں، حتیٰ کہ دوسرا خاوند اس کی وہی لذت چکھ لے جو پہلے نے چکھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3531۔ عبداللہ بن نمیر اور یحییٰ بن سعید نے عبید اللہ سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی، اور عبید اللہ سے روایت کردہ یحییٰ کی حدیث میں ہے ہمیں قاسم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3532۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تم میں سے ارادہ جماع کے وقت بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا
یہاں تک کہہ لے تو اگر اللہ نے ان کی تقدیر میں اولاد رکھی ہے تو اس کو شیطان ضرر نہ پہنچائے گا، اور معنی اس کے یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے، اے اللہ بچا ہم کو شیطان سے اور دور رکھ شیطان کو اس اولاد سے جو تو ہم کو عنایت فرمائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3533۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی تم میں سے ارادہ جماع کے وقت بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا یہاں تک کہہ لے تو اگر اللہ نے ان کی تقدیر میں اولاد رکھی ہے تو اس کو شیطان ضرر نہ پہنچائے گا، اور معنی اس کے یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے، اے اللہ بچا ہم کو شیطان سے اور دور رکھ شیطان کو اس اولاد سے جو تو ہم کو عنایت فرمائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3533۔ شعبہ نے ہمیں حدیث بیان کی، نیز ابن نمیر اور عبد الرزاق نے سوری سے، اور سوری اور شعبہ دونوں نے منصور سے جریر کی حدیث کے ہم معنی روایت کی، لیکن شعبہ کی حدیث میں اللہ کے نام سے کا ذکر نہیں، اور سوری سے روایت کردہ عبد الرزاق کی روایت میں اللہ کے نام سے کا جملہ ہے، اور ابن نمیر کی روایت میں ہے۔ منصور نے کہا میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے نام سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3534۔ سفیان نے ہمیں ابن منقدر سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے یہود کہا کرتے تھے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پیچھے کی طرف سے اس کی شرمگاہ میں مجامعت کرے تو بچہ بھینگا پیدا ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، سو اپنی کھیتی میں آؤ جس طرف سے چاہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3535۔ ابو حازم نے محمد بن منقدر سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ یہود کہا کرتے تھے جب عورت کے پیچھے کی طرف سے اس کی شرمگاہ میں مباشرت کی جائے پھر وہ حاملہ ہو تو اس کا بچہ بھینگا ہوگا، کہا اس پر یہ آیت نازل کی گئی، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہے، سو جس طرف سے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3536۔ قطیبہ بن سعید نے کہا ہمیں ابو عوانہ نے حدیث بیان کی، عبد الوارث بن عبد الصمد نے کہا مجھے میرے والد نے میرے دادا سے حدیث بیان کی، انہوں نے ایوب سے روایت کی۔ محمد بن مسنہ نے کہا ہمیں عبد الرحمن نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے حدیث سنائی۔ عبید اللہ بن سعد، ہارون بن عبداللہ اور ابو معن رقاشی نے کہا ہمیں وہب بن جریر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا میں نے نعمان بن راشد سے سنا، وہ زہری سے روایت کر رہے تھے۔ سلیمان بن سعید نے کہا ہمیں معلّہ بن اسد نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا ہمیں عبد العزیز بن مختار نے سہل بن ابی صالح سے حدیث سنائی۔ ان سب یعنی ابو عوانہ، ایوب، شعبہ، سفیان، زہری اور سہیل بن ابی صالح نے محمد بن منقدر سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہی حدیث بیان کی۔ زہری سے روایت کردہ نعمان بن راشد کی حدیث میں ان کے شاگرد جریر نے اضافہ کیا، اگر چاہے تو منہ کے بل اور اگر چاہے تو اس کے بغیر کسی اور حیت میں، لیکن یہ ایک ہی ڈھکنے کی جگہ یعنی قبل میں ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3537۔ محمد بن جعفر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، کہا میں نے قتادہ سے سنا، وہ زرارہ بن اوفا سے حدیث بیان کر رہے تھے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا جب کوئی عورت بلا عذر اپنے شوہر کے بستر کو چھوڑ کر رات گزارتی ہے تو فرشتے اس کے صبح کرنے تک اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3538۔ خالد بن حارث نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی اور کہا یہاں تک کہ وہ اس کے بستر پر لوٹ آئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3539۔
یزید بن کیسان نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی مرد نہیں جو اپنی بیوی کو اس کے بستر کی طرف بلائے اور وہ انکار کرے، مگر وہ جو آسمان میں ہے اس سے ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ وہ شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3540۔ اعمش نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے وہ نہ آئے اور وہ شوہر اس پر ناراضی کی حالت میں رات گزارے تو اس کے صبح کرنے تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3541۔ مروان بن معاویہ نے عمر بن حمزہ عمری سے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبد الرحمن بن سعد نے حدیث بیان کی، کہا میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے ہاں لوگوں میں مرتبے کے اعتبار سے بدترین وہ آدمی ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس خلوت میں جاتا ہے اور وہ اس کے پاس خلوت میں آتی ہے، پھر وہ آدمی اس کا راز افشا کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3542۔ محمد بن عبید اللہ بن نمیر اور ابو قریب نے کہا ہمیں ابو اسامہ نے عمر بن حمزہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبد الرحمن بن سعد سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں امانت کے حوالے سے سب سے بڑے سنگین معاملات میں سے اس آدمی کا معاملہ ہوگا جو خلوت میں بیوی کے پاس جائے اور وہ اس کے پاس آئے، پھر وہ اس بیوی کا راز افشا کر دے۔ ابن نمیر نے کہا سب سے بڑا سنگین معاملہ یہ بڑی خیانت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3543۔ ربیہ نے محمد بن یحییٰ بن حبان سے خبر دی، انہوں نے ابن محیریز سے روایت کی، انہوں نے کہا میں اور ابو سرما حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ہاں حاضر ہوئے۔ ابو سرما نے ان سے سوال کیا اور کہا ابو سعید کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزل کا ذکر کرتے ہوئے سنا؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بنی مستلق کے خلاف جنگ کی اور عرب کی چنیدہ عورتیں بطور غنیمت حاصل کیں۔ ہمیں اپنی عورتوں سے دور رہتے ہوئے کافی مدت ہو چکی تھی اور ہم ان عورتوں کے فدیے کی بھی رغبت رکھتے تھے۔ ہم نے ارادہ کیا کہ ان عورتوں سے فائدہ اٹھائیں اور عزل کر لیں۔ ہم نے کہا ہم یہ کام کریں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہوں تو ان سے سوال بھی نہ کریں۔ چنانچہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم عزل نہ بھی کرو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے قیامت کے دن تک پیدا ہونے والی جس جان کی پیدائش لکھتی ہے وہ ضرور پیدا ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3544۔ موسیٰ بن عقبہ نے محمد بن یحییٰ بن حبان سے اسی سند کے ساتھ ربیہ کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی، مگر انہوں نے کہا اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ وہ قیامت کے دن تک کس کو پیدا کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3545۔ زہری نے ابن محیریز سے اور انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے ان یعنی ابن محیریز کو خبر دی ہمیں لونڈیاں حاصل ہوئیں تو ان کے ساتھ ہم عزل کرتے تھے، پھر ہم نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے ہمیں فرمایا کیا تم ایسا کرتے ہو؟ تم ایسا کرتے ہو؟ واقعی تم ایسا کرتے ہو؟ کوئی جان نہیں جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہو مگر وہ پیدا ہو کر رہے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3546۔ بشر بن مفضل نے کہا ہمیں شعبہ نے انس بن سیرین سے حدیث بیان کی، انہوں نے معبد بن سیرین سے، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انس بن سیرین نے کہا
میں نے ان یعنی معبد سے پوچھا آپ نے یہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے خود سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس بات کا کوئی نقصان نہیں کہ تم ایسا نہ کرو، یہ تو صرف تقدیر ہے، یعنی جو تم عزل کرو یا نہ کرو بہر صورت پوری ہو کر رہے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3547۔ محمد بن جعفر، خالد بن حارث، عبد الرحمن بن مہدی اور بہز سب نے کہا ہمیں شعبہ نے انس بن سیرین سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی، مگر ان کی حدیث میں اس طرح ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے عزل کے بارے میں فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم یہ کام نہ کرو، یہ تو بس تقدیر کا معاملہ ہے۔ بعض کی روایت میں ہے شعبہ نے کہا میں نے ان سے پوچھا کیا آپ نے یہ حدیث ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3548۔ ایوب نے ہمیں محمد بن سیرین سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبد الرحمن بن بشر بن مسعود سے روایت کی۔ اس سے پیچھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک لے گئے، ان سے روایت کی۔ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم یہ کام نہ کرو، یہ تو بس تقدیر کا معاملہ ہے۔ محمد بن سیرین نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لا علیکم، اس بات کا تم پر کوئی حرج نہیں، ممانعت کے زیادہ قریب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3549۔ معاذ بن معاذ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابن عون نے محمد بن سیرین سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبد الرحمن بن بشر انصاری سے روایت کی اور اس حدیث کو پیچھے لے گئے اور اسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا۔ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عزل کا تذکرہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے تمہارا مقصود کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جواب دیا کسی آدمی کی بیوی ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، وہ اسے مباشرت کرتا ہے اور ناپسند کرتا ہے کہ وہ اسے حاملہ ہو، اور کسی شخص کی لونڈی ہے، وہ اسے مباشرت کرتا ہے اور ناپسند کرتا ہے کہ وہ اسے حاملہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں کہ تم ایسا نہ کرو، یہ یعنی بچے کا پیدا ہونا یا نہ ہونا یہ تو تقدیر کا معاملہ ہے۔ ابن عون نے کہا میں نے یہ حدیث حسن بصری کو سنائی تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ تو گویا ڈانٹ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3550۔ حماد بن زید نے ابن عون سے حدیث بیان کی، کہا میں نے حماد بن سیرین کو ابراہیم کے واسطے سے عبد الرحمن بن بشر کی حدیث یعنی عزل کی حدیث سنائی تو انہوں نے کہا عبد الرحمن بن بشر نے خود مجھے بھی یہ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3551۔ ہشام نے ہمیں محمد بن سیرین سے حدیث بیان کی، انہوں نے معبد بن سیرین سے روایت کی، کہا ہم نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزل کے بارے میں کچھ فرماتے ہوئے سنا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آگے انہوں نے القدر یعنی یہ تو تقدیر ہے تک ابن عون کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3552۔ قزعہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عزل کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا کیوں کرتا ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہ کرے، حقیقت یہ ہے پیدا ہونے والی کوئی جان نہیں مگر اللہ اسے پیدا کرنے والا ہے، یعنی وہ اسے ضرور پیدا کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3553۔ عبداللہ بن وہب نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا مجھے معاویہ بن صالح نے علی بن ابو طلحہ سے خبر دی، انہوں نے ابو وداق سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں یعنی ابو وداق نے ان سے سنا، کہہ رہے تھے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، ہر پانی یعنی منی کے قطرے سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3554۔ زید بن حباب نے معاویہ سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3555۔ ابو زبیر نے ہمیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، میری ایک لونڈی ہے، وہی ہماری خادمہ ہے اور وہی ہمارے لیے پانی لانے والی بھی ہے، اور میں اس سے مجامعت بھی کرتا ہوں۔ میں ناپسند کرتا ہوں کہ وہ حاملہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو اسے عزل کر لیا کرو، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جو بچہ اس کے لیے مقدر میں لکھا گیا ہے وہ آ کر رہے گا۔ وہ شخص چند دن رکا، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، وہ لونڈی حاملہ ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ جو اس کے لیے مقدر کیا گیا ہے وہ آ کر رہے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3556۔ سفیان بن عیینہ نے ہمیں سعید بن حسان سے حدیث بیان کی، انہوں نے عروہ بن عیاض سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور کہا، میرے پاس میری ایک لونڈی ہے، میں اسے عزل کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ عزل ایسی کسی چیز کو نہیں روک سکتا جس کا اللہ نے ارادہ کیا ہو۔ کہا وہ شخص دوبارہ حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، وہ لونڈی جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا حاملہ ہو گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، یعنی میں جو کہتا ہوں اللہ کی طرف سے کہتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3557۔ ابو احمد زبیری نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں مکے کے قصہ گو سعید بن حسان نے حدیث بیان کی، کہا مجھے عروہ بن عیاض بن عدی بن خیار نوفلی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے خبر دی۔ انہوں نے کہا، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آگے سفیان کی حدیث کے ہم معنی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3558۔ ہمیں ابو بکر بن ابی شیبہ اور اسحاق بن ابراہیم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے عمر سے حدیث بیان کی، انہوں نے عطا سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم عزل کرتے تھے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہوتا تھا۔ اسحاق نے اضافہ کیا، سفیان نے کہا اگر یہ ایسی چیز ہوتی جس سے منع کیا جانا ضروری ہوتا تو قرآن ہمیں ضرور اس سے منع کرتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3559۔ معقل نے ہمیں عطا سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عزل کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3560۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عزل کرتے تھے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے ہمیں منع نہیں فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3561۔ محمد بن جعفر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے یزید بن خبیر سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے عبد الرحمن بن جبیر سے سنا، وہ اپنے والد جبیر بن نفیر سے حدیث بیان کر رہے تھے، انہوں نے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے دروازے پر کھڑی ایک پورے دنوں کی حاملہ عورت یعنی لونڈی کے پاس سے گزرے۔ آپ نے فرمایا شاید وہ یعنی اس کا مالک چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ مجامعت کرے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی جی ہاں،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ اس پر ایسی لعنت بھیجوں جو اس کی قبر میں اس کے ساتھ جائے۔ ایسا کام کرنے والا کیسے اس طرح کے بچے کو وارث بنائے گا جبکہ وہ وارث بنانا اس کے لیے حلال نہیں؟ وہ کیسے اس سے خدمت لے گا یعنی اسے غلام بنائے گا جبکہ اس بچے کے پیٹ میں ہونے کے دوران میں اس کی ماں سے مباشرت کرنے کی بنا پر اس بچے یا بچی کو غلام یا کنیز بنانا اس کے لیے حلال نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3562۔ یزید بن ہارون اور ابو داود نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3563۔ یزید بن ہارون اور ابو داود نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3563۔ یزید بن ہارون اور جدامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے تھے میں نے چاہا کہ غیلہ سے منع کر دوں، پھر مجھے یاد آیا کہ روم اور فارس غیلہ کرتے ہیں اور ان کی اولاد کو ضرر نہیں ہوتا۔ جہاں تک خلف کا تعلق ہے تو انہوں نے کہا جزامہ اسدیہ سے روایت ہے۔ مسلم نے فرمایا ہے کہ جدامہ بے نقطہ کے دال سے صحیح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3564۔ عبید اللہ بن سعید اور محمد بن ابی عمر نے ہمیں حدیث بیان کی۔ ان دونوں نے کہا ہمیں مقری نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں سعید بن ابی ایوب نے حدیث بیان کی، کہا مجھے ابو اسود نے عروہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جدامہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں لوگوں کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں نے ارادہ کیا تھا کہ غیلہ یعنی دودھ پلانے والی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے سے منع کر دوں۔ پھر میں نے روم اور فارس کے لوگوں کے بارے میں دیکھا یعنی سوچا غور کیا تو وہ اپنے بچوں کی دودھ پلانے والی ماؤں سے غیلہ کرتے ہیں اور یہ ان کے بچوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچاتا۔ پھر صحابہ نے آپ سے عزل کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مخفی یعنی وعود زندہ درگور کرنا ہے۔ عبید اللہ نے مقری سے روایت کردہ اپنی حدیث میں اضافہ کیا اور یہی ہے زندہ درگور کی گئی سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3565۔ یحییٰ بن ایوب نے ہمیں محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قرشی سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے جدامہ بنت وہب اسدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آگے عزل اور غیلہ کے بارے میں سعید بن ابو ایوب کی حدیث کی طرح بیان کیا، لیکن انہوں نے غیلہ کے بجائے غیال کہا، معنی وہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3566۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر اور زہیر بن حرب نے الفاظ ابن نمیر کے ہیں حدیث بیان کی۔ دونوں نے کہا ہمیں عبداللہ بن یزید مقبوری نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں حیوہ نے حدیث بیان کی، کہا مجھے عیاش بن عباس نے حدیث سنائی، انہیں ابو نضر نے عامر بن سعد سے حدیث بیان کی کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی میں اپنی بیوی سے عزل کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا میں اس کے بچے یا اس کے بچوں پر جنہیں وہ دودھ پلا رہی ہوتی ہے شفقت کرتا ہوں کہ انہیں کوئی نقصان نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ نقصان دہ ہوتا تو فارس اور روم کے بچوں کو نقصان دیتا۔ زہیر نے اپنی روایت میں کہا اگر یہ عزل اس وجہ سے ہے تو اس کی ضرورت نہیں، اس عمل نے فارس اور روم کے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3567۔ یحییٰ بن یحییٰ نے کہا میں نے امام مالک کے سامنے قرات کی،
عبداللہ بن ابو بکر سے روایت ہے، انہوں نے امرہ سے روایت کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف فرما تھے۔ انہوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کی آواز سنی جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہ آدمی آپ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے وہ فلاں ہے۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی چچا کے بارے میں فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اگر فلاں، انہوں نے اپنے ایک رضائی چچا کے بارے میں کہا، زندہ ہوتا تو وہ میرے گھر میں آ سکتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، بلا شبہ رضاعت ان تمام رشتوں کو حرام کر دیتی ہے جن کو ولادت حرام کرتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3568۔ ہشام بن عروہ نے عبداللہ بن ابو بکر سے، انہوں نے امرہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، رضاعت سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو ولادت سے حرام ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3569۔ ابن جریج نے ہمیں خبر دی، کہا، مجھے عبداللہ بن ابو بکر نے اسی سند سے ہشام بن عروہ کی حدیث کے مانند خبر دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3570۔ امام مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے ان یعنی عروہ کو خبر دی کہ پردے کے احکام نازل ہونے کے بعد ابو قعیس کے بھائی افلاح آئے، وہ اندر آنے کی اجازت چاہتے تھے اور وہ ان کے رضائی چچا لگتے تھے۔ انہوں نے کہا، میں نے انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جو میں نے کیا آپ کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ انہیں اپنے سامنے آنے کی اجازت دوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3571۔ سفیان بن عیینہ نے ہمیں زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میرے پاس میرے رضائی چچا افلا بن ابی قعیس آئے۔ آگے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی حدیث کے ہم معنی بیان کیا اور یہ اضافہ کیا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے عرض کی، مجھے تو عورت نے دودھ پلایا ہے، مرد نے نہیں پلایا۔ آپ نے فرمایا، تیرے دونوں ہاتھ یا تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3572۔ یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے عروہ سے روایت کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی کہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد ابو قعیس کے بھائی افلاح آئے، وہ ان کے پاس گھر کے اندر آنے کی اجازت چاہتے تھے۔ ابو قعیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی والد تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے کہا، اللہ کی قسم، میں افلاح کو اجازت نہیں دوں گی حتیٰ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں۔ مجھے ابو قعیس نے تو دودھ نہیں پلایا کہ اس کا بھائی میرا محرم بن جائے، مجھے تو ان کی بیوی نے دودھ پلایا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے عرض کی، اللہ کے رسول، ابو قعیس کے بھائی افلاح میرے پاس آئے تھے، وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہے تھے، مجھے اچھا نہ لگا کہ میں انہیں اجازت دوں یہاں تک کہ آپ سے اجازت لے لوں۔ عروہ نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اجازت دے دیا کرو۔ عروہ نے کہا، اسی حکم کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھیں، رضاعت کی وجہ سے وہ سب رشتے حرام ٹھہرا لو جنہیں تم نسب کی وجہ سے حرام ٹھہراتے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3573۔ معمر نے ہمیں زہری سے اسی سند کے ساتھ خبر دی کہ ابو قعیس کے بھائی افلاح آئے، وہ ان کے پاس گھر کے اندر آنے کی اجازت چاہتے تھے، ان سب کی حدیث کی طرح، اور اس میں ہے، وہ تمہارے چچا ہیں، تمہارا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو، اور ابو قعیس اس عورت کے شوہر تھے
جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3574۔ ابن نمیر نے ہشام سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میری رضائی چچا آئے، وہ مجھ سے گھر کے اندر آنے کی اجازت چاہتے تھے، میں نے انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کی میری رضائی چچا نے میرے پاس گھر کے اندر آنے کی اجازت مانگی تو میں نے انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے چچا تمہارے پاس گھر میں آ جائیں۔ میں نے کہا مجھے عورت نے دودھ پلایا تھا، مرد نے تو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے چچا ہیں، وہ تمہارے گھر میں آ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3575۔ حماد یعنی ابن زید نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں ہشام نے اسی سند سے حدیث بیان کی کہ ابو قعیس کے بھائی نے ان یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آنے کی اجازت مانگی، آگے اسی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3576۔ ابو معاویہ نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ اسی کی طرح حدیث بیان کی، مگر انہوں نے کہا ابو قعیس نے ان کے ہاں آنے کی اجازت مانگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3577۔ عطا سے روایت ہے، کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی، کہا میرے رضائی چچا ابو الجعد نے میرے پاس آنے کی اجازت مانگی تو میں نے انہیں انکار کر دیا۔ ہشام نے مجھ سے کہا یہ ابو قعیس ہی تھے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی، آپ نے فرمایا تم نے انہیں اجازت کیوں نہ دی؟ تمہارا دایاں ہاتھ یا تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3578۔ یزید بن ابی حبیب نے عراق بن مالک غفاری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے اسے خبر دی کہ ان کے رضائی چچا نے جن کا نام افلاح تھا ان کے ہاں آنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے ان کے آگے پردہ کیا یعنی انہیں روک دیا۔ اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا تم ان سے پردہ نہ کرو کیونکہ رضاعت سے بھی وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3579۔ حکم نے عراق بن مالک سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا قعیس کے بیٹے افلاح نے میرے ہاں آنے کی اجازت مانگی تو میں نے انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے پیغام بھیجا میں آپ کا چچا ہوں، میرے بھائی کی بیوی نے آپ کو دودھ پلایا ہے، اس پر بھی میں نے انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا وہ تمہارے سامنے آ سکتا ہے، وہ تمہارا چچا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3580۔ ابو معاویہ نے ہمیں اعمش سے خبر دی، انہوں نے سعد بن عبیدہ سے، انہوں نے عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے عرض کی اللہ کے رسول کیا وجہ ہے آپ نکاح کے لیے قریش کی عورتوں کے انتخاب کا اہتمام کرتے ہیں اور ہمیں یعنی بنو ہاشم کو چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس کوئی شے یعنی رشتہ ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں، حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے لیے حلال نہیں کیونکہ وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3581۔ جریر، عبداللہ بن نمیر اور سفیان سب نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3582۔ حمام نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں قتادہ نے جابر بن زید سے حدیث بیان کی،
انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں خواہش کا اظہار کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے لیے حلال نہیں، کیونکہ وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے، اور رضا سے وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو رحم یعنی ولادت اور نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3583۔ یحییٰ قطان اور بشر بن عمر نے شعبہ سے حدیث بیان کی۔ شعبہ اور سعید بن ابی عروبہ دونوں نے قتادہ سے حمام کی سابقہ سند کے ساتھ بالکل اسی طرح روایت کی، مگر شعبہ کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے پر ختم ہو گئی، اور سعید کی حدیث میں ہے رضا سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں، اور بشر بن عمر کی روایت میں جابر بن زید سے روایت ہے کہ بجائے یہ ہے میں نے جابر بن زید سے سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3584۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، اللہ کے رسول، آپ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے سے دور یا قریب کہاں ہے؟ یا کہا گیا کیا آپ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو نکاح کا پیغام نہیں بھیجیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ رضاعت کی بنا پر یقینی طور پر میرے بھائی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3585۔ ابو اسامہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں ہشام نے خبر دی، کہا مجھے میرے والد عروہ بن زبیر نے زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ عنہما سے خبر دی، انہوں نے ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، میں نے آپ سے عرض کی کیا میری بہن عزہ بنت ابو سفیان کے بارے میں کوئی سوچ رکھتے ہیں؟ آپ نے پوچھا میں کیا کروں؟ میں نے عرض کی آپ اس سے نکاح کر لیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو؟ میں نے عرض کی میں اکیلی ہی آپ کی بیوی نہیں ہوں، اور اپنے ساتھ خیر میں شریک ہونے کے معاملے میں میرے لیے سب سے زیادہ محبوب میری بہن ہے۔ آپ نے فرمایا وہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ میں نے عرض کی مجھے خبر دی گئی ہے کہ آپ درہ بنت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا ام سلمہ کی بیٹی کے لیے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اگر وہ میری گود میں پروردہ یعنی ربیبہ نہ ہوتی تو بھی میرے لیے حلال نہ تھی، وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے، مجھے اور اس کے والد کو سویبہ نے دودھ پلایا تھا، اس لیے تم خواتین میرے سامنے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے بارے میں پیشکش نہ کیا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3586۔ یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ اور زہیر دونوں نے ہشام بن عروہ سے اسی سند کے ساتھ بالکل اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3587۔ یزید بن ابو حبیب سے روایت ہے کہ محمد بن شہاب زہری نے ان کی طرف یہ بیان کرتے ہوئے لکھا کہ عروہ نے انہیں حدیث سنائی۔ زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول، میری بہن عزہ سے نکاح کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم یہ پسند کرو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول، میں اکیلی آپ کی بیوی تو ہوں نہیں، اور مجھے سب سے زیادہ محبوب جو خیر میں میرے ساتھ شریک ہو میری بہن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ہم سے یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ درہ بنت ابو سلمہ رضی اللہ عنہما سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میری گود کی پروردہ یعنی ربیبہ نہ ہوتی تو بھی میرے لیے حلال نہ تھی، وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے، مجھے اور اس کے والد ابو سلمہ کو سویبہ نے دودھ پلایا تھا، اس لیے تم مجھے اپنی بیٹیوں
اور بہنوں کے ساتھ نکاح کی پیشکش نہ کیا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3588۔ عقیل بن خالد اور محمد بن عبداللہ بن مسلم دونوں نے زہری سے ابن ابی حبیب کی سابقہ سند کے ساتھ اسی کے حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی، اور یزید بن ابی حبیب کے سوا ان میں سے کسی نے اپنی حدیث میں عزہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا نام نہیں لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3589۔ زہیر بن حرب، محمد بن عبداللہ بن نمیر اور سوید بن سعید نے اپنی اپنی سندوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوید اور زہیر نے کہا بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دودھ کی 1 یا 2 چسکیاں حرمت کا سبب نہیں بنتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3590۔ یحییٰ بن یحییٰ، عمرو ناقد اور اسحاق بن ابراہیم سب نے معتمر سے حدیث بیان کی۔ الفاظ یحییٰ کے ہیں، کہا ہمیں معتمر بن سلیمان نے ایوب سے خبر دی، وہ ابو خلیل سے حدیث بیان کر رہے تھے، انہوں نے عبداللہ بن حارث سے، انہوں نے ام فضل رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک اعرابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ اس نے عرض کی اے اللہ کے نبی، پہلے میری ایک بیوی تھی، اس پر میں نے دوسری سے شادی کر لی۔ میری پہلی بیوی کا خیال ہے کہ اس نے میری نئی بیوی کو 1 یا 2 مرتبہ دودھ پلایا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1-2 مرتبہ دودھ دینا رشتے کو حرام نہیں کرتا۔ عمرو نے اپنی روایت میں کہا عبداللہ بن حارث بن نوفل سے روایت ہے، یعنی عبداللہ کے والد کے ساتھ دادا کا نام بھی لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3591۔ ہشام نے مجھے قتادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو خلیل صالح بن ابی مریم سے، انہوں نے عبداللہ بن حارث سے، اور انہوں نے ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ بنو عامر بن صعصع کے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا 1 مرتبہ دودھ پینا رشتوں کو حرام کر دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3592۔ ہمیں محمد بن بشر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں سعید بن ابی عروبہ نے قتادہ سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ عبداللہ بن حارث سے روایت کی کہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 یا 2 مرتبہ دودھ پینا یا 1-2 مرتبہ دودھ چوسنا حرمت کا سبب نہیں بنتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3593۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور اسحاق بن ابراہیم دونوں نے عبدہ بن سلیمان سے اور انہوں نے ابن ابو عروبہ سے اسی سند کے ساتھ روایت کی، لیکن اسحاق نے ابن بشر کی روایت کی طرح کہا یا 2 مرتبہ دودھ پینا یا 2 مرتبہ دودھ چوسنا، اور ابن ابی شیبہ نے کہا اور 2 مرتبہ دودھ پینا اور 2 مرتبہ دودھ چوسنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3594۔ حماد بن سلمہ نے قتادہ سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ ام فضل رضی اللہ عنہا سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا 1-2 مرتبہ دودھ دینا حرمت کا سبب نہیں بنتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3595۔ حمام نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں قتادہ نے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا 1 مرتبہ دودھ چوسنا رشتے کو حرام کر دیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3596۔ عبداللہ بن ابی بکرہ نے امرہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا قرآن میں نازل کیا گیا تھا کہ 10 بار دودھ پلانا جن کا علم ہو حرمت کا سبب بن جاتا ہے، پھر انہیں 5 بار دودھ پلانے کے حکم سے جن کا علم ہو منسوخ کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو یہ ان آیات میں تھی
جن کی نص کا حکم نہ جاننے والے بعض لوگوں کی طرف سے قرآن میں تلاوت کی جاتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3597۔ سلیمان بن بلال نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے حدیث بیان کی، انہوں نے عمرہ سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ اس ذات کا ذکر کر رہی تھیں جس سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ عمرہ نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قرآن میں 10 بار دودھ پلانے سے جن کا علم ہو حرمت ثابت ہونے کا حکم نازل ہوا تھا، پھر یہ حکم بھی نازل ہوا تھا 5 بار دودھ پلانے سے جن کا علم ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3598۔ سلیمان بن بلال نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے حدیث بیان کی، انہوں نے عمرہ سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ اس ذات کا ذکر کر رہی تھیں جس سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ عمرہ نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قرآن میں 10 بار دودھ پلانے سے جن کا علم ہو حرمت ثابت ہونے کا حکم نازل ہوا تھا، پھر یہ حکم بھی نازل ہوا تھا 5 بار دودھ پلانے سے جن کا علم ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3598۔ عبد الوہاب نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا میں نے یحییٰ بن سعید سے سنا، انہوں نے کہا مجھے عمرہ نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہی تھیں، آگے اسی کی مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3599۔ عمرو ناقد اور ابن ابی عمر نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے عبد الرحمن بن قاسم سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں سالم رضی اللہ عنہ کے گھر آنے کی بنا پر اپنے شوہر ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے میں تبدیلی دیکھتی ہوں، حالانکہ وہ ان کا حلیف بھی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دودھ پلا دو۔ انہوں نے عرض کی میں اسے کیسے دودھ پلاؤں جبکہ وہ بڑا آدمی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ بڑا آدمی ہے۔ عمر نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا اور وہ یعنی سالم رضی اللہ عنہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور ابن ابی عمر کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یعنی آپ کا مقصود یہ تھا کہ کسی برتن میں دودھ نکال کر سالم رضی اللہ عنہ کو پلوا دیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3600۔